السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے یہ سعادت بخشی کہ ابھی گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک ایران میں 45 ممالک کے مختلف حضرات علماء اکرام، اکابرین، صوفیاء اعظام، مشائخ اور اسی طرح مختلف مذہبوں کے پیشوا، رہنما، مقتدر ایک جا ہو کر اس بات پر غور و فکر کیے کہ اس وقت عالم اسلام میں جو افراتفری ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیسے عالم اسلام کے تمام ممالک میں اور اسی طرح مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف مسلکوں کے ماننے والے، مختلف مشرب پر عمل کرنے والے ایک ساتھ جمع ہو کر دشمنان اسلام پر اپنا روب ڈال سکتے ہیں اور اپنی چھاپ چھوڑ سکتے ہیں اور آنکھ میں آنکھ دیکھ کر بات کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان میں مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف علاقے والے سب بنا دیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے کھانے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ ہندوستان میں ہی اگر کیرلا میں چلے جائیں وہاں کے کھانے کا انداز ذرا الگ ہے، اگر یہاں سے ہم کشمیر چلے جائیں وہاں کے کھانے کا انداز الگ ہے، اگر ہم یو پی چلے جائیں یا اسی طرح بہار چلے جائیں تو وہاں کے کھانے کا انداز، رہن سہن الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کلمے کی بنیاد پر تمام عالم اسلام کے مسلمان ایک ہیں، جسے میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، مختلف امت نہیں ہے۔ ہمارا اللہ ایک اور ہمارے نبی ایک، اور ہم تمام نبیوں پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ اپنی زندگی کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے جہاں یہ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، یہ ہاشمی ہے، یہ قریشی ہے،
یہ بیگ ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ان نسبتوں کی وجہ سے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں مقام اس کا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس کسی نے بھی تقوی اختیار کر لیا، شیخ ہے لیکن شراب میں، کباب میں اور میوزک کے سننے میں اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت میرے رب کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے تو اس شخص کا ہے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارا مقام و مرتبہ تمہارے رب کے سامنے بہت اونچا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا، جبکہ نوح علیہ السلام نے پکار کے کہا تھا اے میرے رب، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے اہل کی حفاظت فرمائیں گے، میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، آپ ذرا بچا دیجئے نا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، باوجود بیٹا ہے، پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ اس جہاز میں سوار ہو جاؤ، جو کوئی بھی اس جہاز میں سوار ہوگا وہی بچ پائے گا، جو کوئی بھی میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا کامیاب ہوگا، جو کوئی بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قرآن پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آج پکار کے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں، اگر ہم غفلت برت رہے ہیں، ابھی وہی ہماری زندگی یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی ہے، چلیں اسی شباب و کباب میں ہم اپنی زندگی کو غرق کر لیں، بات دیکھیں جب داڑھی پک جائے اور ہاتھوں اور پیروں میں طاقت نہ رہے تو مسجد میں ہم چلے جائیں، وہاں پہنچ کر عبادت کر لیں۔ نہ، کب موت آئے گی پتہ نہیں ہے، کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور یہ کہے کہ اب آپ کا وقت ختم، جوانی ہے، نہ جوانی آپ کی اب یہی، اب آپ اللہ کے پاس پہنچنا ہے، نہیں ابھی میرے پاس بچپن ہے، ابھی تو بڑی زندگی میری ہونی ہے۔ باپ یوں کہے کہ میری چھوٹی بیٹیاں ہیں، ابھی ان کی شادی اور ان کی پوری ذمہ داری اٹھانا ہے۔ اگر فرشتے اجل آ جائے کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہم ابھی کہاں پڑے ہیں؟ ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی اور دھوکہ نہیں، دغا نہیں، وہاں کچھ چل نہیں پائے گا۔ ہم کسی بھی طرح موت کے فرشتے کو ہرا نہیں پائیں گے، آ گیا وقت، جانا ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف ابھی متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ حضرات علماء نے یہی ہمیں نصیحت کی ہے کہ قوم کو اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، برائیوں میں، غلط کاموں میں اور غلط چیزوں میں پڑ کے اپنی زندگی کو برباد کرنا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر چلے، اپنے اپنے مسلک پر چلے۔ ہمارے حضرت حکیم الملت امیر شریعت ثانی مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے خطابات میں،
اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسروں کے مسلک کو نہ چھیڑو۔ اس اصول پر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں، یاد رکھیں ہمارے دلوں میں محبت ہوگی، کبھی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آج عالم اسلام میں دشمنان اسلام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ صوفی ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کو رونا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی بوسنیا میں جو واقعہ پیش آیا، جب وہ ذکر کیے سب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ لاکھوں مسلمان ایک میدان میں جمع کر کے سب کو تہس نہس کر دیا گیا، عورتوں کے سامنے ان کی جان لی جا رہی تھی اور عورتوں کی اس کے بعد عزت لوٹی جا رہی تھی، کوئی کچھ کر نہیں پایا۔ کیا ابھی ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے؟ کیا انہی چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ یا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے عالم اسلام ایک ہو سکے گا؟ جی ہاں، وقت آ گیا ہے ایک ہونے کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہونا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس لیے ہم آپ کو آواز دینا چاہیں گے کہ یہ آپسی جھگڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو ہم دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ چھوڑ دیں۔ حضرت عمر، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنت کی خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رازدار صحابی منافقوں کی لسٹ دی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے جا کے آہستہ سے پوچھ لیا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ پہلے تو پوچھا تھا کہ وہ لسٹ کیا ہے، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے بتانے سے، کوئی بھی ہو میں بتا نہیں پاؤں گا۔ رازدار تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے، نہیں بتایا۔ جب مجبور ہو گئے تو پھر پوچھ لیا، اتنا تو بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو؟ ہاں، اسی لیے کہا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک پتھر ہو جاتا، ایک کنکر ہو جاتا، یا درخت کا پتا ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں میری زندگی کا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ اتنے بڑے خلیفہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود دنیا میں آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی ہو، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حساب و کتاب، ذرا اندازہ خود ہم لگا لیں۔ یہ یقین کر لیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اب کوئی امین اٹھانے والا نہیں آئے گا، کہ جبرائیل امین آئیں گے اور کہیں گے بھائی عبداللہ اٹھو، بھائی عبد الرحمن اٹھو، آؤ آؤ اب یہاں، نانا۔ اگر بدلنا ہو تو ہم کو خود بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنا چاہتی ہے، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلنا نہیں چاہتے جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور ہم نے ارادہ نہیں کیا، ہم نے نہیں سوچا، اور بس ہم اسی زندگی میں روزانہ اٹھ رہے ہیں اور پورے اسی طرح کے کاموں میں مگن ہیں،
نہ نماز کا خیال ہے، نہ جھوٹ سے بچنے کا خیال ہے، نہ دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچانے کا خیال ہے، کسی کے مال کو ہڑپنے سے اپنے آپ کو بچانے کا خیال ہے، نہ زنا سے اپنے آپ کو بچانے کا خیال ہے، نہ کسی کی چغل خوری نہ کرنے کا ہمارے دل میں خیال ہے، نہ کسی کے لیے برا چاہنے کا ہمارے دل میں خیال ہے۔ بس ساری بیماریوں کو ہم اپنے دل میں جگہ دے دیا اور ہم بہت بڑے بنے پھرتے ہیں کہ ہم وہ علامہ ہیں، وہ شیخ ہیں، وہ ہیں۔ ارے کیا فائدہ ہوگا ایسے علامہ ہونے کا، ایسے شیخ ہونے کا، اگر امت میں اتحاد نہ لائے اور اگر ہم اس کی کوشش نہ کریں۔ جی ہاں، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اور غلط کاموں میں، برائیوں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ نہیں دوست ہے، کیا کریں، چلیں ہم ذرا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دشمنی نبھانا چاہتا ہے، اس دشمنی نبھانے میں ہمارا استعمال کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو کبھی استعمال ہونے نہ دیں، امت میں اتحاد لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس بات کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ اکابرین جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، ابھی ایک حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے سجادہ نشین بھی سفر میں ساتھ میں تھے، انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک بات ذکر کی جو مجھے بڑی دل کو لگی۔ آج کل کے بہت سارے شیخ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز چلیے اور دل کی نماز، نعوذ باللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ ساتھی آئے، ایک دوست کو لے کے کہا حضرت یہ ہمارا دوست ہے، ہر کام کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضرت چونکہ بڑا مشہور تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت کے سلسلے میں یہ بڑا مشہور تھا، جس کسی نے بھی اپنے ہاتھ کو حضرت کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کی دنیا ہی بدل جاتی تھی، اس کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ اب لوگوں نے سوچا، ساتھیوں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ کو بھی بزرگ کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اس کی زندگی بھی پلٹ جائے اور یہ بھی نمازی بن جائے، ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے لے کے گئے اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ سارے ہمارے اچھے کاموں میں ساتھ دیتا ہے اور خدمت خلق میں بھی ساتھ دیتا ہے، فلاں اچھے کاموں میں ساتھ دیتا ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، چھوڑ دیجئے، نماز کے علاوہ جو کچھ بولے میں کرنے کے لیے تیار، ہمیشہ حاضر۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سن کے کہا، جیسے ہی بات شروع کرنا چاہی تو اس شخص نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت آپ اپنی بات رکھنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں۔ تو حضرت نے فرمایا چلو تم ہی پہلے کہہ دو، اس کے بعد ہم ہی کہیں گے۔ اب اس شخص نے کہا حضرت یہ میرے دوست مجھے آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اور یہ جو بات کہے ہیں بالکل سچی بات کہے ہیں، میں آپ سے بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا، جو بھی حکم دیں میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار، لیکن ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے مجھے اس بات کا حکم نہ دیں، اس کے علاوہ جو بھی حکم دیں میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اسی کے لیے لے کے آئے اور شرط لگا رہا ہے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بزرگوں کی نظر کو ذرا دیکھیں، حضرت نے فرمایا بھائی ذرا اپنا ہاتھ تو ہمارے ہاتھ میں تو دو،
اپنا ہاتھ تو ہمارے ہاتھ میں تو دو۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد اس سے کہا نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تم بھی اس پر عمل کرو گے، وعدہ کرو۔ تو اس نے کہا نماز کو چھوڑ کے جو بھی بات کہو گے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس آپ ہر نماز کے لیے نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن نماز کے وقت میں وضو کر کے آپ رہ جانا۔ آپ کا کام فجر کی نماز کے لیے اٹھو، وضو کرو، نماز نہ پڑھتے ہو تمہاری ذمہ داری ہو، نہ پڑھو یہ نہیں کہا، وہ تمہاری بات ہے، میں وہ نصیحت نہیں کر رہا ہوں، وہ عہد نہیں لے رہا ہوں، لیکن وضو کرنا ضروری ہے۔ ظہر کے لیے تازہ وضو، عصر کے لیے تازہ وضو، مغرب کے لیے تازہ وضو، عشاء کے لیے تازہ وضو۔ اب بس اس پہ عمل کر لینا، اس کے علاوہ میں آپ کے لیے کچھ اور عہد زیادہ نہیں لوں گا۔ اب یہ ساتھی دیکھے کہ ہم تو حضرت کے پاس اس لیے لے کے آئے تھے کہ حضرت ذرا نماز کا حکم دے دیں گے اور یہ ہمارا ساتھی نمازی بن جائے۔ آج کے دوست تو ناچنے کی جگہ لے کے جاتے ہیں، کہاں لے کے آتے ہیں، بھئی یہ ہمارا ساتھی ہے نماز نہیں پڑھ رہا، حضرت ذرا نصیحت فرما دیں۔ نانا اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ کہاں دوستی کا حق ہے؟ ارے دوستی کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ تعاونوا علی البر والتقوی کے لیے ہو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان میں دوستی نہیں ہے۔ اگر دوستی کرنا ہے تو اس میں کرنا ہے۔ آج ہمارے یہ جو دوست ہیں دکان میں بیٹھتے ہیں، نماز کے لیے خود آتے ہیں، لیکن پڑوس میں جو دکان میں بیٹھا ہے اسے ساتھ لانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی نے بھی آخری وقت میں اپنی نماز کبھی چھوڑی نہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ بیمار تھے، کئیوں دفعے میں نے آپ سے یہ ذکر کر دیا ہے، جب کبھی بھی کہتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اس لیے کہ آپ سے کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنے بیمار، اتنی سخت بخار، بدن میں شدید درد، سر میں شدید درد سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑا سا کیا افاقہ ہوا، حضرت علی کو بھی بلوا لیا اور حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو بھی بلوا لیا، کہا ذرا دونوں سہارا دیں، میں آپ کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھیں، مسجد میں نماز ادا کرنا چاہوں گا۔ امت کب سمجھے گی ان باتوں کو؟ میرے اور آپ کے نبی جن پر ہم جان دینے کے لیے تیار اور جنہوں نے یہ عمل ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے بیمار ہو، نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کا سہارا لے کے پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تھے نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے۔ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، پیچھے آنا چاہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نہ ابو بکر آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اب یہ ساتھی سوچنے لگے کہ ہم تو لائے تھے نصیحت کروانے کے لیے اور حضرت نے تو چھوڑ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وضو کرتے رہنا، یہ نصیحت کر کے بھیج دیے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ والے کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کیسے اصلاح کرتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ روزانہ فجر میں اٹھتا، وضو کرتا، پھر سو جاتا۔ 1 ماہ گزرا، اب اس کے دل میں خود خیال آیا، ارے بھئی میں وضو تو کر رہا ہوں، اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ لوں تو ہو جائے گا، کیا بڑا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے۔ فجر کو اٹھوں، وضو کروں اور پھر سو جاؤں، اچھا نہیں لگتا۔ ظہر کو وضو کروں پھر چھوڑ دوں نماز، اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے اس کے دل میں خود بخود یہ خیال آیا کہ میں وضو کر لوں تو نماز کیوں چھوڑوں، تو چلو وضو کر لیا ہوں، اب نماز بھی ادا کر لوں، نماز پڑھنا تو اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
2 رکعت پڑھ لیے، 4 رکعت پڑھ لیے، 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھ لیا۔ ہاں اگر موقع دیا سنت و نوافل کا بھی اہتمام کر دیں، لیکن فرائض کا تو اب اہتمام شروع کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگا، حضرت آپ نے تو مجھے واقعتاً بہت بڑی ذمہ داری دے دی، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن اب احساس ہوا پاک تو ہو گیا ہوں، اب پاکیزہ ہوں تو نماز بھی پڑھ لوں۔ حضرت انشاءاللہ اب آپ کے پاس عہد کر کے جاتا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا حکمت تھی، کیا دور اندیشی تھی۔ آج اسی حکمت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم مسواک میں اور اسی طرح جو جزوی مسائل ہیں اس میں اٹک جاتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھیں، یہاں باندھیں، یہاں باندھیں، کھلا رکھیں۔ اب یہاں مسواک ایک بالش ہونا چاہیے، نہیں 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 نہیں، اب اس پر تو ہم کو مناظرہ کرنا چاہیے، بڑی بحث کرنا چاہیے۔ اب یہاں دشمن ہمارے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے، اور ہم یہاں ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ جس پر عمل کرنا چاہتے ہیں عمل کر لیں، لیکن ان چیزوں کو نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے دشمن ہمارا صفایا کر دے اور ہمارا خاتمہ کر دے۔ ہم کروڑوں میں ہوں اور ہم اب آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بچائے، کوئی ہمیں بچائے۔ دشمن رونتا ہوا جا رہا ہے، کچلتا ہوا جا رہا ہے، مارتا ہوا جا رہا ہے، ہماری آواز کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام امت کو امت واحدہ بنایا جائے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، 2 طرح سے اللہ نے فرمایا ہے۔ میں ہی یعنی تقوی اختیار کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اگر ہم ابھی بھی انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوں، انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہوں، نماز ہماری زندگی میں نہیں رہے گی، روزہ ہماری زندگی میں نہیں رہے گا، لیکن مسئلے بڑے بڑے بتائیں گے چھوٹے مسئلوں کو لے کے۔ تو ہمارے وہاں اکابر علماء نے یہ ذکر کیا کہ مثال کے طور پہ 10 مسئلے ہیں، 10 مسئلوں میں سے 9 مسئلوں میں اتحاد ہے، سب کے درمیان میں اتحاد ہے، تمام مسلکوں میں اتحاد ہے، لیکن یہ ایک مسئلے میں اختلاف ہے مثال کے طور پہ۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے اس کو اتنا پھیلاتے ہیں، اتنا پھیلاتے ہیں کہ ہم کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہ اس طرح سے اختلاف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جامع مسجد اس کی زندہ مثال ہے۔ یہاں تمام مسلک کے ماننے والے ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں کمیٹی میں بھی تمام مسلک کے ماننے والے ہیں، اور یہاں اختلاف نہیں ہے، یہاں اتحاد ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے میرے رب نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، میرے نبی نے بھی فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تیونس میں ہو، عراق میں ہو، اور اسی طرح شام میں ہو، بغداد میں ہو، مدینہ المنورہ میں ہو، یا یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نہ تڑپے تو پھر کیسی بھائی چارگی۔ کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی تڑپنے لگتا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ فلسطین میں اگر وہاں کچھ ہو رہا ہو،
مسلمانوں پر زیادتی کی جا رہی ہو، ظلم ڈھایا جا رہا ہو، یہاں ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، اے میرے رب وہاں ہمارے مسلم بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اے اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما۔ المسلم اخو المسلم، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ہم کسی قوم کا، کسی دوسرے مسلک والوں کا، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تم تو سوچ رہے تھے کہ جیسے میسور کو جانے کے لیے ایک سیدھا راستہ ہے آج کل، اگر یہ ٹریفک جام ہو گیا تو کسی نے وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور پہنچ گئے، اور کسی نے یہاں ٹمکور کے راستے سے وہاں ہوتے ہوئے ذرا دیر سے پہنچا۔ ہماری منزل جنت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ جنت میں پہنچنا ہے، یہ ہمارا مقصد بنا لیں۔ آپ اس راستے سے آئیں، اس راستے سے آئیں، لیکن جس راستے سے بھی آئیں نبی کے بتائے ہوئے راستے سے آئیں، انشاءاللہ اللہ ضرور جنت عطا کرے گا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسروں کے لیے جنت میں جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ کیا کریں کہ اب اگر ان سب کے لیے ہم سوچیں تو اب ہمارے لیے جگہ ملے گی کہ نہ ملے گی، یہ اگر ہم سوچنے لگ جائیں، نہ۔ قرآن مجید کی آیت ذہن میں رکھیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ آہستہ سے چلنے کا حکم نہیں دیا، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے، بخشش کروانے کے لیے دوڑ لگانا ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ سب کے لیے عطا کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ادنا سا مسلمان، یعنی بالکل نچلے درجے کا مسلمان، میرے نبی نے فرمایا اس مسلمان کے لیے بھی میرا رب جو جنت عطا کرے گا اس دنیا کے 10 گنا بڑی جگہ ہوگی۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے 10 بڑی جگہ، اتنا بڑا محل، وہ ساری چیزیں اللہ عطا فرمائے گی ایک ادنا سا مسلمان کے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو جگہ ملے گی کہ نہ ملے گی، اس لیے سب کو ہم جہنم میں بھیجتے رہے، ہم فقط جنت میں چلے جائیں۔ نہ، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جیسے کہ ایک سنکل ہوتی ہے، اس طرح امت واحدہ بن کر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واہ، کیا شرط لگائی اللہ نے! اگر تم پکے مومن ہو، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے، کوئی تم کو ختم کر نہیں سکے گا۔ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، سچے پکے مومن بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہیں سر بلند کر کے رہے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو سچا پکا مومن بننا نصیب فرمائے۔ امت میں جو اس وقت افتراق کی کیفیت ہے، اللہ اسے ختم کر کے تمام امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر
دشمنوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی نبی اور اللہ کی محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جامع مسجد میں جو ادارے چل رہے ہیں، مختلف جو تحریکیں یہاں ماشاءاللہ چل رہی ہیں، اس میں آپ کا برابر کا تعاون ہے۔ چاہے شادیوں کا مسئلہ ہو، یہاں پڑھنے والے بچوں کا مسئلہ ہو، یا غریب آنے والے ان کے مدد کے سلسلے میں گزارش کی گئی ہو، جب کبھی بھی آواز لگائی گئی ماشاءاللہ لبیک سعدیک کہتے ہوئے آپ احباب آگے آتے رہے ہیں۔ اللہ آپ کے آگے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اسے قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔